اللہ عز و جل نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، اور وہ اپنی خوبیاں اندر سمایا ہوا ہے، بعض اوقات پر ظاہر ہوتی ہیں، بعض اوقات پر چھپی رہتی ہیں۔ انسان کی اچھائیاں اور برائیاں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ کس وقت میں ہوتی ہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ انسان اندر سے کون سے کیریکٹر رکھتا ہے، کون سے اخلاق رکھتا ہے، اور کیا برائیاں رکھتا ہے، یہ سب ظاہر کس وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی ستر پوشی کے ساتھ رکھا ہے، بہت سارے پردے ڈال کر رکھا ہے، برائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں، اچھائیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ لیکن بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کی تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس وقت جب انسان غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے۔ غصہ جب انسان کو دلایا جائے اور شدت کا غصہ اس کے اوپر آ جائے تو پھر انسان کی اچھائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں اور برائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ نیک اخلاق، اچھی عادات اور اچھے خلق رکھنے والا انسان غصے پر قابو پاتا ہے، اور اگر اندر سے تربیت کی کمی ہے تو اسی غصے میں وہ قابو سے باہر ہوتا ہے۔ جو کچھ زبان میں آیا سب کہہ جاتا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے وہ کر جاتا ہے، لیکن غصہ ختم ہونے کے بعد پھر پچھتاتا بھی ہے اپنے کیے پر۔ میں آج یہ آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ غصے میں لیے ہوئے معاملات کتنی دور تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے قول، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے لیکن اس کی سزا صدیوں تک ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں صحابہ نے جو کوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن سخنہ رضی اللہ تعالیٰ جو یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری نبوت کی علامات دیکھ لیا تھا حضور، لیکن دو علامتیں اور باقی تھیں مجھے دیکھنی، جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، پرانی کتابوں میں، کہ نبی کی صفات اور نبی کے اخلاق میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی بہت بردبار ہوتا ہے، برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ جتنے غیر اخلاقی کام کریں گے اتنے ہی وہ اخلاق دکھائیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں موجود تھا کہ تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرو تو جواب میں نبی بدتمیزی نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہ پیش آئیں گے۔ ایک بار حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میں یہ علامات ڈھونڈنے کے لیے کئی دن تک لگا رہا، اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بار میں مجلس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، ایمان لایا نہیں تھا، ایک شخص آیا کسی گاؤں کا اور وہ شکایت لے کر کے آیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گاؤں والوں سے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہیں نفع ہوگا، اللہ تمہیں خوب برکتیں دے گا، لیکن ہوا ایسے کہ ہمارے گاؤں میں اتنی بارش آ گئی ہے کہ سب فصلیں خراب ہو گئی۔ وہ ایمان تو لے آئے میری کہنے کے مطابق، لیکن ساری فصلیں خراب ہو گئی، اب غلہ بھی نہیں ہے، محتاجی میں آ گئے، کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، اسلام کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائے کہ ہم اسلام میں آئے تو ایسا ایسا ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اپنے گاؤں کی شکایت لے کر کے آئے تھے۔ یہ زید بن سخنہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ تو آپ عطا کر دیں تاکہ میں گاؤں والوں کو غلہ خیرات کروں، اناج دے سکوں، ان کو اسلام پر باقی رکھ سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، وہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت زید بن سخنہ کہتے ہیں میرے پاس سونے کے سکے تھے، 80 مسقال چاندی کی سونا تھا، میں نے وہ بغیر کہے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ایمان لائے ہوئے نہیں، یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا ہے محمد آپ یہ لے لیں، مجھ سے قرض لے لیں، جو شخص آیا ہے اس کی ضرورت آپ پوری کر لیں، جب آپ کے پاس وقت میسر آئے مجھے یہ واپس لوٹا دیں۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وہ 80 مسقال پورے لے لیے اور پورے کے پورے اس شخص کو دے دیے جو دیہات سے آئے، اور وہ لے کر کے سونے کے سکے چلے گئے اپنے گاؤں، اپنے لوگوں کو اناج غلہ تقسیم کیا۔ اب بات یہاں ہے، دن گزرتے گئے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن زید بن سہنا کہتے ہیں میں پیچھے پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیسے کہاں ہیں، میں نے جو قرضہ دیا، میں نے جو ادھار دیا وہ کہاں ہے؟ تو لگا رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، حضرت عمر آپ کے ساتھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بھی کچھ صحابہ تھے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں میں سیدھے گیا اور آپ کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں نے یہ کیا بنا رکھا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہو اور واپس دینے کا نام نہیں لیتے ہو۔ سخت و شست جملے انہوں نے کہنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے زید، تجھے معلوم ہے تو میرے رسول کے سامنے کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اے اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں اس بدتمیز کی گردن اڑاؤں۔ وقت ہوتا ہے قرض دینے کا اور مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے؟ گردن پر تلوار رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے وزیر ہیں کہ آپ حکم دے دیں ابھی گردن الگ ہو جائے۔ بدتمیزی بھی کیا ہے سامنے والے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار پر سے ہاتھ ہٹایا، کہا اے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا عمر یہاں تم گردن اڑانے کی بات کرنے کی بجائے ہم دونوں کو بھی نصیحت کرتے، تم مجھے یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول آپ جلد قرضہ ادا کر دیں، اور اسے یہ کہتے کہ بھائی مانگنے کا طریقہ تھوڑا اچھا سا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تنبیہ کی، لیکن تم نے گردن اڑانے کی بات کی۔ ہاں وہ عشق رسول تھا ان کا، وہ محبت رسول تھی، لیکن نبی کونین کے پاس اخلاق اعلیٰ تھے۔ زید بن سہنا کہتے ہیں یہی چیز میں دیکھنے کے لیے اس قدر سختی کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی شام انہیں بلاتے ہیں اور اپنا قرض ان کا جتنا تھا وہ واپس کیا، اور پھر ان کا پرانا شکر بھی ادا کیا کہ تم نے فلاں فلاں گاؤں والوں کے لیے اتنی مدد کی۔ جبکہ حضرت زید کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی دن میں کیا اس کا ذکر بھی تک حضور اکرم نے نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، حضرت زید نے کہا یہ پورے 80 مسقال میں نے اسلام کے لیے وقف کی ہے، اور اے عمر آج جو کچھ بھی میں نے کیا وہ انجیل اور تورات میں لکھی ہوئی بات کو پرکھنے کے لیے کیا تھا، کہ میں نے پڑھا تھا کہ رسول کے ساتھ جس قدر بھی برے معاملات کیے جائیں وہ اتنے ہی